الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ فضول خرچی، اصل میں فضول خرچی ہے جو جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی کہلائے گا۔ مفلسی میں جو ہے اگر آپ کے پاس آپ کی کمائی 10 روپے ہے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں 50 روپے خرچ کرتا ہوں، تو یہ سب فضول خرچی میں آئے گا۔ اور فضول خرچ لوگوں کو قرآن میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکر ہے، اپنے رب کا ناشکر ہے۔ بے شک۔ تو شیطان کا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ کراتا ہے شیطان، جو اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ تو وہ شیطان کے بھائی وہ لوگ ہوئے جو ان راستوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں جن راستوں میں اللہ اس کے رسول نے منع کیا، وہ چاہے کیسا ہی راستہ ہو جو شریعت کے دائرے سے باہر جاتا ہو، اس میں خرچ کرنا ہی فضول خرچی کہلائے گا۔ جہاں آپ کا کام 10 روپے میں ہوتا ہو وہاں آپ 20 یا 30 روپے خرچ کریں تو وہ بھی سب خود فضول خرچی میں آئے گا۔ آگے ایک اور لفظ آیا تبذیر۔ تبذیر والے وہ لوگ ہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی کا ہی ایک شکل ہے کہ آپ کی کہیں ضرورت نہیں ہے لیکن آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فضول خرچی میں آتی ہیں، اور اس سے جو ازواجی رشتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مان لو شوہر اگر فضول خرچ ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کا حق پورا نہیں کر پائے گا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، جو بھی اپنے ساتھ کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا حق نہیں دے پاتا۔ اسی طرح اگر بیوی فضول خرچ ہوگی تو وہ اپنی شوہر کی آمدن کے علاوہ یہ چاہے گی کہ زیادہ سے زیادہ مجھے مال مل جائے، چاہے میرا شوہر کچھ ہی کام کرے، حرام سے لائے حلال سے لائے، ہر حال میں وہ چاہتی ہے کہ بس میرا پورا ہوتا رہے۔ تو یہ اس رشتے کی کھٹاس کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے آگے چل کے، کیونکہ مرد کیا کرے گا۔ اور مجاز صاحب یہ گناہ کتنا بڑا ہے کہ مجھے کہیں سے ایک واقعہ یاد ہے، کسی نے میں نے سنا تھا، کسی نے بتایا کہ ان کے یہاں پہ ایک ڈرائیور آیا تو کہنے لگا کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے ہڈی میں فریکچر، ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، اس کے لیے مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو ڈرائیور تو اس مالکن نے کہا ابھی نہیں ہے پیسے، اور ابھی یہ خسارہ یہ خسارہ۔ چند دنوں کے بعد اسی ڈرائیور کے ساتھ ایک مال میں گئی وہ، اور وہاں سے جانے کے بعد وہ کہتی کہ یہ میں نے ساڑی دیکھی تھی، یا میں نے جو سوٹ جو دیکھا تھا اس کی میں نے کہیں قیمت دیکھی تھی، تو قیمت وہاں پر 50,000 روپے تھی، اور آج مجھے مال سے یہ اس میں ڈسکاؤنٹ میں 30,000 روپے کا مل گیا۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ، اور کیا اس کے دل پہ بیتی اور کیا اس کا ہو۔ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، اصل میں تو یہ اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے پہلے اسی طرح ان کا بیوقوف بنا کے زیادہ پیسے لیے ہوئے ہوں، انہیں حالات خود معلوم ہوں گے۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے اور یہ اس کی مدد نہیں کرتے، ضرورت ہی مند ہے واقعی میں، حقیقت میں دیکھیں عارف بھائی، فراغ دل ہونا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے۔ قدرت فراغ دل ہے، اللہ فراغ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ بہت فراغ دل تھے، بہت بانٹتے تھے، سخی تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا اللہ سخی ہے، اس کے بعد میں سخی ہوں۔ بے شک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ کبھی کوئی سائل واپس نہیں ہوا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ بات سوچنی چاہیے ہمیں کہ اگر وہ واقعی مستحق تھا تو انہیں اپنے خرچ روک کے اس کا پورا کرنا چاہیے تھا جو ان کی خدمت گزار ہیں، لیکن کسی سے بیوقوف بھی نہیں بننا۔ اگر وہ اس طرح سے ڈرائیور یا کوئی بھی ملازم آپ کا بیوقوف بناتا ہے آپ کی نرم دلی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے بہانے کرتا ہے، تو پھر نہیں دینا۔ بیوقوفوں بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر وہ واقعی مستحق ہے تو، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے غلاموں کا اور عورتوں کا خیال رکھنا، انہیں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ کمزور ہیں۔ تو اپنے ماتحت لوگوں کے خیال رکھنا بھی سنت رسول ہے، بلکہ حکم ماننا ہے حضور کا۔ تو آخری حکموں میں سے بات ہے۔ لیکن جو فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں ان پہ اتنا مال ہی نہیں بچتا کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے کام آ سکیں۔ تو فضول خرچ تو صرف اپنا دیکھتا ہے کہ میری تسکین ہوتی رہے، میری طبیعت خوش ہوتی رہے، مطلب لوگوں پہ اس طرح خرچ کرے گا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں بچا پاتا۔ یہ فضول خرچی میں آئے گا اصل میں۔ معلوم کہ اگر بہترین صدقہ کیا ہے تو فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم نے مسجد میں دیا یا کسی سائل کو دیا یا خیرات کیا، لیکن سب سے بہترین صدقہ وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم
باہر تو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور گھر میں تنگی کے حالات ہے تو دیکھیں یہ بھی اگر آپ گھر والوں کو نہیں دے رہے باہر خرچ کر رہے ہیں یہ فضول خرچی ہے. گھر والوں پہ بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے. جتنی ان کی ضرورت ہو. دیکھو قرآن میں اللہ نے سورہ اعراف میں 31 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, مطلب ایک لیمٹ میں. اللہ رب العزت نے باؤنڈری طے کر دی دین میں, ان باؤنڈریوں سے باہر نہیں جانا. کوئی بھی انسان امیر جو ہوا ہے نا وہ خرچ کر کے امیر نہیں ہوا, کما کے امیر نہیں ہوا, بلکہ بچا کے امیر ہوا ہے, خرچ کر کے بچا کے امیر ہوا ہے. جی تو فضول خرچ بچاتا نہیں کبھی بھی, وہ نمٹا دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ بچت کریں گے تب آپ بچت کرنے کی اجازت ہے اسلام میں, ایسا نہیں ہے کہ منع کرتا ہو. زکوٰۃ یہی تو ہے, اسی پہ تو زکوٰۃ دیں گے آپ, بچت پہ تو زکوٰۃ دیں گے. اور زکوٰۃ رکھتے ہی نا اللہ پاک اگر بچت کا تصور اسلام میں نہ ہوتا. لیکن ایک لیمٹ تک. زیادہ بڑا تقویٰ تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس فالتو اللہ کی راہ میں دے دو. لیکن اگر آپ سارا دن زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی ہاں تو منیمم جو ہے وہ آپ کے اوپر 2.5% ہے. اس کا مطلب آپ کو اجازت ہے کہ آپ مال اکٹھا کر سکتے ہو, اور وہ دین کے لیے جب آپ کو ضرورت پڑے آپ نمٹا دو اس مال کو. جب دین کے لیے ضرورت پڑے, اسی لیے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ مال کمائیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں لگائیں. غریبوں کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے کام آئیں. تو یہاں جو آپ بات کر رہے تھے نا فضول خرچی, وہ فضول خرچی یہ بھی ہے کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے جو 5 سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان کا جواب دیے بنا کوئی آگے نہیں بڑھے گا, اس میں خرچ کرنے کا بھی سوال ہے کہ مال کیسے خرچ کیا. اگر آپ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ مال خرچ نہیں کرتے, اس کے بتائے ہوئے راستے پہ مال نہیں خرچ کرتے, ان سے آگے بڑھتے ہیں, تو آپ فضول خرچی کے دائرے میں آئیں گے, شیطان کے بھائی کہلائیں گے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کمانا بھی, بہت سوچ سمجھ کے خرچ بھی کرنا. صرف کمائی کا حساب نہیں دینا بلکہ اللہ کو خرچ کا بھی حساب دینا ہے. ایک واقعہ میرے یاد آیا, ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دن کا فاقہ تھا, باہر نکلے تو ادھر سے دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں. وہ حضور کو دیکھ کے سمجھے کہ کچھ حضور کے پاس آنے سے شاید کچھ کھانا وانا مل جائے گا, لیکن پتہ لگا حضور بھی فاقے سے, یہ بھی فاقے سے تھے. ادھر سے آگے بڑھے تو تیسرے حضرت عمر آ رہے تھے, تو وہ بھی فاقے سے تھے کئی دن کے. تو ان تینوں کو مل کے جب یہ بڑھے آگے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچ گئے, اور ان کی تو عید ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ان سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے کو لاؤ. تو فوراً وہ کچھ مطلب کھجوروں کے توشے دے گئے, پہلے تو توڑ کے کھجور کا کچھ چیزیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کر کے کھانا بنایا. نبی اکرم سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جب وہ کھانا بن کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک روٹی آئی, اور اس روٹی پہ انہوں نے سالن رکھا وہ, اور یہ کہا حضرت عمر کو, حضرت عمر صدیق کو, یا ایوب انصاری صاحب کو, کسی کو, وہ میرے دھیان نہیں آ رہا, کہ عائشہ کو دیا ہو, وہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے. اس کے بعد جو حضور نے جملہ کہا ہے حضرت بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق کو, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہاں یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی کمائی پہ حساب ہوگا, بلکہ ان نعمتوں کا بھی حساب دینا پڑے گا. میں جملہ کہہ دوں کہ تمام آپ کی جتنی بھی حلال چیزیں آپ یوز کرتے ہو ان سب کا حساب, اور جتنی آپ حرام چیزیں یوز کرتے ہو ان سب کا عذاب, دونوں بھگتنے ہیں ہمیں. حلال چیزوں کا حساب, حرام چیزوں کا عذاب, یہ ہر ایک آدمی کے اوپر آنے پانی کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ اس کا زیادہ خرچ نہ کرو. جی بالکل, اس میں بھی اسراف نہیں. اگر آپ نہر کے کنارے بھی ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پانی اتنا ہی یوز کرنا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے بات کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے, اس میں بھی اگر آپ اسراف کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں پکڑ میں آئیں گے. تو اس لیے فضول خرچ والے بندے یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں, کل کو حساب دینا ہے. اگر اپنی بیوی بچوں کا حق مارتے ہیں تو کل کو یہی بیوی بچے ان کا گریبان پکڑیں گے. اسی طرح سے یہ بھی کہا قرآن میں کہ تمہارے بعض بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہیں, تو انہیں بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 29 نمبر آیت میں بات کہی کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو کندھے سے باندھ لو اور نہ انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو. مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ تلقین دی جا رہی ہے قرآن اور حدیثوں کے ذریعے کہ آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے, بیچ کا راستہ. اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ امت وسط ہے, بیچ کی امت. مطلب ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے, چاہے گفتگو ہو, چاہے خرچ ہو, چاہے رشتہ داریاں ہوں. مطلب ہر معاملے میں, دین کے معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ اوور نہیں ہونا نفلی چیزوں میں. مجاز صاحب,
اب میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ یہ زوجین کے بیچ کس طرح سے دوری پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے ہم نے دیکھا اس وقت جب لڑکی اور لڑکی شادی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کسی امیر گھرانے سے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سمجھدار نہیں، بیوقوف اس کو کہوں گا میں بیوی کو، اپنا وہ گھر میں آ کر کے میرے گھر میں یہ ہوتا تھا، میرے گھر میں یہ ہوتا تھا، میرے گھر میں یہ تھا، میرے گھر میں یہ تھا. اور ہسبینڈ جو ہے بیچارہ، اگر وہ واقعی کسی ہائی سوسائٹی سے، مطلب ہائی سوسائٹی کا مطلب میرا پیسے کے معاملے میں تھوڑا سا اگر یہ جو شوہر ہے یہ کم تر ہے بمقابلے اس کے، تو وہاں اس چیز پر اس کو پہلے روک گاٹنے کی کوشش کرتی ہے اس پر، پھر اس سے وہ ڈیمانڈ شروع کرتی ہے. اصل میں آپ کی بات کا جواب یہ دیتا ہوں کہ پہلے دیکھ لینا چاہیے رشتہ کرتے ہوئے کہ ان میں برابری ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، ان کا رشتہ ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا. اپنی حیثیت کے لوگوں میں شادی کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. غریب گھر کی بچی اگر آپ لائیں گے نا تو وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے. امیر گھر کی بچی اگر دیندار نہیں ہے وہ گھرانہ، تو لازمی آگے افراتفری پھیلائے گی. لیکن یہ ہمیں قرآن بھی ایک سیکھ دیتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے اس کے حساب سے شادیاں کرنی چاہیے. یہ ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے قرآن سے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو بعد میں بیوی بنی ہے، ان کی شادی حضرت زید سے کر دی گئی جو غلام زادے تھے. ان میں بنی نہیں آپس میں، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں، خاندانی برتری تھی وہ اسی وجہ سے. تو ہم اگر شادیوں کو پہلے دیکھ لیں کہ ہم بیلنس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو اس طرح کے معاملے نہیں آتے. لیکن اگر آ جائے تو یہاں عورت کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنی مرد کی، کیونکہ دیکھو مرد جو ہے وہ قوام ہے، اور عورت کے بعد اللہ رسول کے بعد شوہر سب کچھ ہوتا ہے. ایسا اس میں ایک پہلو نکلتا ہے. یہ تو آپ کفو بتا رہے ہیں، کفو اختیار کرنا چاہیے، حقیقت بات ہے، سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کی شادی بھی، اپنا شادی. لیکن اس وقت ماں باپ جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اپنی آج کے دور کے اندر شادیوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی وجہ سے. اب وہ اس وقت تو شادی کر دیتے ہیں لڑکی والے، سمجھے، لڑکے والے بھی شادی ہوئے، بعد میں اس لڑکی کی تربیت اس نہج پہ کیوں نہیں کر کے بھیجتے کہ بھائی اب تیرا گھرانہ یہ ہے اور اس طرح سے ہے وہاں پر. میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ سے کہ دیندار اگر گھرانہ نہیں ہوگا تو یہ تکلیفیں آنی ہیں ہر حال میں. کیونکہ بچی جو ہے جس تربیت کے ساتھ پلی ہوئی ہے، جس طرح کے خرچے اس کے ہیں، وہ اس کے تو ہسبینڈ کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، اتنی کمائی نہیں ہوتی، اس کا اتنا بزنس ہی نہیں ہوتا جتنا وہ خرچ کرتی تھی، اس کا پورا بزنس اتنا نہیں. تو آگے اسے یہاں دقت ہوگی اگر وہ دیندار نہیں ہوگی. دیندار عورت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی حضرت علی کے یہاں جا کے چکی پیسی، بے شک ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب مال غنیمت میں غلام آئے تو کہا حضور سے کہ حضور مشک اٹھا کے میرے ہاتھ جو ہے وہ کھردرے ہو گئے. کوئی اگر غلام تو نبی نے تو انہیں تلقین کیا فرمائی تھی، تسبیح، جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، وہ الگ میٹر ہے. لیکن اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی تو آپ کو بالکل اس رشتے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لو میریجز میں اس طرح کے معاملے آتے ہیں کہ بچیوں نے غریب لوگوں سے شادی کر لی، اس کے بعد نبھا نہیں پائیں یا پھر طلاقیں ہوں گی. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی حیثیت، سامنے والے کی حیثیت، 19-20 کا فرق تو نہیں جائے گا لیکن 15-20 کا فرق نہیں نبھے گا. تو اس لیے چاہے مرد ہو، مرد کے گھروں میں عورتیں ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. عورت کو اللہ نے بڑا دل دیا تو غریب گھر کی بچی آگے تھوڑی بہت تانے سن کے وہاں ایڈجسٹ کر لیتی ہے. لیکن غریب امیر لڑکی جو ہے اس کا ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. جب وہ 2-4 ٹرک بھر کر کے جہیز لے کر کے آئی ہے، سب کچھ لے کر کے آئی ہے، تو وہ کیوں ایڈجسٹ کرے گی؟ وہ تو چڑھ کے رہے گی. یہ تو چکر ہے جہیز، اسی لیے تو لعنت ہے بھائی. جو عورت کو آپ کے اوپر حاوی کرا دے جو چیز، آپ لے کیوں رہے وہ چیز؟ آپ اگر بچی لا رہے، جس نے اپنی بچی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. جب آپ اس سے ٹرک بھی لے رہے 2 تو لازمی بات ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر چڑھے گی. پھر آپ پہلے سوچو نا اس بات کو کہ آپ کا لالچ آپ کو کہاں لے جا رہا. تو یہاں آپ کا لالچ آپ کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہا. تو اس لیے نہیں، اس لڑکے کے پیرنٹس کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی مشکل سے مجھے رشتہ ملا ہے آج کے دور میں جہاں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان، لڑکی کے ماں باپ، اور پھر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں، پھر ہماری لڑکی حرکت کر رہی ہے. نہیں، لڑکی کر رہی ہے، اس میں ماں باپ کی غلطی نہیں ہوتی. دیکھو ہر مزاج اللہ اللہ کا بنایا اللہ نے، ہر ایک کی آزمائی کے حساب سے. شے تو انہیں کی شامل ہوتی ہے اس پر. نہیں، بہت شریف لوگ بھی ہیں وہاں. مطلب دیکھو میں نے شاید کسی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کیے. اب آپ یہ دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا بیٹا پیدا ہوا اور آدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا رہتا ہے. تو ہر گھر میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ بہت شریف ماں باپ، بہت خراب بچے، اور بہت شریف بچے اور بہت خراب ماں باپ. تو یہ چلتا ہے. لیکن
ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، بڑوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بیلنس کے ساتھ شادی کریں، جس سے کہ وہاں جا کے فضول خرچ نہ بنے۔ اگر یہ وہاں فضول خرچی کرے گی اپنے ہسبینڈ کی کمائی سے زیادہ، یا تو لائے گی مائکے سے پیسہ، اور یا پھر اپنے وہ شوہر پہ کرے گی، پریشر ڈالے گی کہ میرا خرچ آپ اٹھاؤ، اور اس کی کمائی اتنی، مان لو 10,000 کا تجھے پرس چاہیے، اس کی تنخواہ ہی 10,000 ہے، وہ ایک مہینے کی تنخواہ تیرے پرس میں کس طرح لگا دے گا؟ تو یہ بچی کو سوچنا چاہیے، اور اگر وہ وہاں سے لاتی ہے تو یہ اس کی بے عزتی کرا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کی کہ اس کی اتنی کمائی، تو یہ پہلے سوچ لینا چاہیے۔ فضول خرچی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو میاں بیوی میں دوریاں پیدا کرتی ہیں۔ اکثر بیشتر یہ دیکھا گیا کہ گھر کے جو ایک ہی کمانے والا گھر کا جس کی شادی کر دی گئی، ظاہر سی بات ہے وقت ضرورت ہے، ماں باپ کی ہر ایک کا ارمان ہوتا ہے شادی کرنا، شادی کر دی گئی، اور تو اگر وہ اس کی بیوی فضول خرچ ہے، اب ماں بھی بیچاری پریشان ہے، وہ بھی تنگ دست بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کس قدر گناہ مرتکب ہو رہا، ماں کا بھی خیر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال تیرے، وہ تو باپ کے لیے فرمایا، ماں کا تو کیا حق ہے پھر؟ ماں بھی بیچاری وہ بھی دیکھ رہی کہ اگر جب میری بہو اسے اتنا تنگ کری، میں کیا اس سے کہوں؟ یہ پہلی بیچارہ بات یہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری بیوی بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، قرآن کی آیت ہے جی، اور آگے پھر یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کا دھیان رکھنا، انہیں سختی نہ کرنا بلکہ پیار سمجھانا۔ یہ بھی قرآن نے دے دیا ایک نقطہ آپ کو کہ اگر آپ کی بیوی فضول خرچ ہے تو اسے پیار سے بٹھا کے سمجھاؤ کہ بھگوان ہماری یہ کمائی ہے، ہمیں اسی میں خرچ وہ کرنا ہے۔ بہت ساری بچیاں مان بھی جاتی ہیں اور سیکھ بھی لیتی ہیں، ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، جس نے اعتدال سے کام لیا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بیچ کا راستہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنی بیوی کو بھی سکھانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، کیونکہ اعتدال ایک ایسی چیز ہے، وہ چاہے ہم گفتگو میں وہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اگر ماں کو تنگحال دے گا، ماں کو پٹیال دیکھتا ہے، وہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اب وہ ایک وقت میں اگر شریف آدمی تو برداشت کرتا رہتا ہے، ماں سے بھی کوئی سمجھاتا رہتا ہے، بیوی چڑھتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب دیکھا کہ اب بات جو ہے باہر ہو گئی تو کہتا ہے تیرا راستہ الگ بھائی، میرا راستہ الگ۔ ہاں، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وقت اس مرد کو کس طرح سے اپنی بیوی کو بھی پیار سے، محبت سے بیٹھا کر کے سمجھانے کی کیا بات وہی ہے، اصل تو بات یہی ہے، اپنی حیثیت بتائے اسے ایمانداری سے، ٹرانسپیرنسی ہو، سچائی ہو، دل میں خیر خواہی ہو، دل میں ملنے کا جذبہ ہو، توڑنے کا جذبہ نہ ہو، تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ پھر دیکھیں ہمیں ہر چیز میں اعتدال اگر ہم اعتدال رکھیں گے نا، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ گفتگو ہو، چاہے وہ مرنے جینے کی چیزیں ہوں، یا خوشیاں ہوں، یا شادیاں ہوں، جب ہم 100 ڈشیں بنوائیں گے اور کروڑوں روپے خرچ کریں گے شادیوں میں تو یہ سب اسراف میں آئے گا، اور اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بیلنس یہ ہے کہ اگر آپ کی حیثیت کروڑوں کی ہے تو آپ لاکھوں خرچ کر دو، اگر آپ کی حیثیت اربوں کی ہے تو آپ کروڑوں خرچ کر دو۔ ہم ہر ایک کو اسراف نہیں کہہ سکتے، مان لو ان کا اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ انہیں 5 اسٹار میں کرنی چاہیے، اور وہ آپ کی کسی سادے سے ہوٹل میں اگر شادی کر رہے ہیں نا تو وہ چلے گا۔ ان کا تھوڑا سا ایسا بھی ہوتا ہے اسٹیٹس معاشرے میں کہ انہیں نبھانا پڑتا ہے، ان کے بزنس کا معاملہ ہو، ان کے معاشرے میں رشتہ داری ہوتی ہیں تو وہ، لیکن یہ کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کے، آپ کی حیثیت تو ہے سادے ہوٹل میں کرنے کی، اور آپ 5 اسٹار میں کر رہے ہیں، چاہے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کے لیے آپ کو چاہے لون لینا پڑ رہا اور چاہے لوگوں سے بیاج پہ پیسے لینے پڑ رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسراف میں آئیں گی اور اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ٹھہرائی جائیں گی اس وجہ سے۔ تو اس لیے نبی کی باتوں پہ بات جو بھی ہے، نبی کی باتوں پہ چلیں، اور نبی نے جو اعتدال کا حکم دیا وہ ہمارے لیے بہترین راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے نا بیوی سے اپنی، کیونکہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے مجھا صاحب کہ کبھی بھی عورت سے اس کی عمر مت معلوم کرو اور مرد سے اس کی کمائی نہ معلوم کرو۔ وہ اپنی کمائی کے بارے میں بڑھ چڑھ کے بتا بیٹھتا ہے، اور بیچارہ مارے شرم کے اب پسرا اس کے اندر، اب بیوی اسی تمام تر چیزوں کے اندر تو اس حساب سے خرچ کر رہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ تو جھوٹ ہوا نا، جھوٹ اسلام میں نہیں ہے کسی بھی اگر ایسا کہیں ہو بھی گیا تو اس کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ؟ نہیں، اسے پھر سمجھائے، سچ بتائے۔ آپ نے جھوٹ بولا نا، اپنی کمائی زیادہ بتائیے تو اچھا اس وقت بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ بیوی کو کس اعتدال سے کام لینا چاہیے؟ بیوی کو اپنے ہسبینڈ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن میں بنی اسرائیل کی 26 نمبر آیت میں بات کہی اللہ نے کہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ دوسرا اور یہ فرمایا کہ تبذیر میں نا، تبذیر سے بچو، مطلب فضول خرچی سے بچو۔ اگر آپ ان کا حق ادا کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کو اتنا بچے ہی گا نہیں۔
آپ کے پاس یقینی طور پر صحیح بات ایک کر رہے ہیں لمٹ میں تو پیسہ آتا ہے. اگر آپ ان سب کا حق ادا کریں گے، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی اور غریبوں کا بھی، تو لازمی بات ہے آپ کے پاس اتنا فضول خرچی کے لیے پیسہ نہیں بچے گا. نا اس وقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پروگرام کے آخر میں آ رہا ہوں میں. اکثر بیٹا شادی بیاہوں میں کہ بھائی کی شادی، بھانجے کی شادی، میرے بھتیجے کی شادی، بیوی بڑھ چڑھ کے بیوی سے شوہر پہ پریشر بنائی پڑی، میرے بھائی کی شادی مجھے یہ چاہیے، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. وہ بیچارہ ادھار قرض کر کے کرتا ہے اور بیچارہ کئی مہینوں کئی سال ہو جاتے ہیں اسے قرض اتارنے میں. تو وہ بیوی اچھی بیوی نہیں ہوئی، وہ بری بیوی ہوئی. اسے اپنی احساس ہی نہیں ہے اپنی ہسبینڈ کی حلال کمائی کا. اور آپ کتنے دیکھیں حق پامال ہو رہے ہیں. ہاں کتنے حق پامال ہوں گے. تو انہی چکروں میں تو ہسبینڈ جو ہے پڑھ کے پھر حرام کمائی کی طرف، رشوتوں کی طرف، نمبر 2 مال بیچنے کی طرف یا نقلی دوائیاں بنانے کی طرف اسی طرح تو جاتے ہیں. جب خرچے دیکھتے ہیں کہ لاکھ روپے کا خرچہ ہے مہینے کا ہمارے گھر کا، اور کمائی ہماری 25,000 ہے، تو لازمی بات ہے ادھر ادھر سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ یہ ہماری عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی زندگی بھی برباد کریں، یہاں محنت بھی زیادہ کرے گا، حرام کاموں میں لگے گا اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خود اپنے پیٹ میں بھی آگ بھر رہی وہ اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی آگ بھر رہی. اور نبی نے فرمایا کہ حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے. تو اس لیے فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ حرام کاموں کی طرف جاتے ہیں، حرام کاموں سے پھر حرام کمائی کی طرف، اور حرام کمائی سے پھر اپنے بچوں کے اور اپنی بیوی کے لیے اور اپنے لیے آگ کی تیاری کر رہے ہیں، جہنم کی، جو ناکامیابی ہے ہر حال میں خسارہ ہی خسارہ ہے. ناظرین، آپ نے جانا آج کہ فضول خرچی سے کس طرح سے رشتہ اور گھر تمام تر برباد ہو جاتا ہے.